السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح معانی الآثار کا 43واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان وہی ہے، باب القنوت فی صلاۃ الفجر۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَرُوِيَ عَنْهُ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأما علي بن أبي طالب فروي عنه في ذلك ما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع۔ یہاں سے امام طحاوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل پیش کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع، کہ نماز فجر میں قبل الرکوع وہ قنوت پڑھا کرتے تھے، قنوت پڑھا کرتے تھے۔ امام طحاوی اس کو 3 سندوں کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ دوسری سند وبی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وابو داود قال حدثنا شعبہ تحویل، یعنی تیسری سند شروع ہوئی۔ وبی قال حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان کلاہما عن ابی حصین عن عبد الله بن معقل في حديث سفيان قال كان علي وابو موسى يقنوتان في صلاة الغداة، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی نماز فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اور فی حدیث شعبہ، جبکہ شعبہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہے قنت بنا علی و ابو موسیٰ۔ وبی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن عبید بن الحسن قال سمعت ابن معقل يقول صليت خلف علي الصبح فقنتا۔ قال ابو جعفر فقد يجوز ان يكون علي كان يرى القنوت في صلاة الفجر في سائر الدهر۔ یہاں سے امام طحاوی فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کی فجر میں قنوت کا پڑھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز فجر میں قنوت کا پڑھنا 2 احتمال رکھتا ہے۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں ایک احتمال یکون علی کانا یر القنوت فی صلاۃ الفجر فی سائر الدہر، ہمیشہ قنوت پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ خصم نے کہا۔ دوسرا احتمال دیکھتے ہیں، وقد يجوز ان يكون فعل ذلك في وقت خاص للمعنى الذي كان فعله عمر من اجله۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قنوت فی الفجر اس معنی کی وجہ سے، جس معنی کی وجہ سے حضرت عمر پڑھا کرتے تھے، یعنی صرف حالت محاربہ اور حالت جنگ میں ہی حضرت علی بھی قنوت فی الفجر پڑھا کرتے تھے۔ وقد يجوز ان يكون فعل ذلك في وقت خاص، تو اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصوص اوقات، مخصوص حالات میں ہی قنوت پڑھا کرتے ہوں، اور مخصوص حالات وہ خاص معنی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کہ جیسا کہ جس کے سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ فنظرنا فی ذلک، یہاں سے امام طحاوی فرمانا چاہ رہے ہیں جب اس میں 2 احتمال ہو رہے ہیں تو ان میں سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہمیں احتمال ثانی، یعنی مخصوص حالات اور اوقات میں ہی قنوت پڑھا کرتے تھے، اس احتمال کو ترجیح
دینے کے لیے دلیل مل گئی، وہ اس سے آگے آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کی روایت ہے، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں عن ابراہیم قال كان عبد الله لا يقنط في الفجر واول من قنت فيها علي وكانوا يرون انه انما فعل ذلك لانه كان محاربا۔ ابراہیم نخعی فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے، اور جس نے ابتدا کی وہ حضرت علی ہیں، تو معلوم ہوا کہ حالت جنگ میں ہی پڑھتے تھے۔ نیز حضرت علی حالت جنگ میں مغرب کی نماز میں بھی قنوت پڑھتے تھے، اور غیر حالت جنگ میں تو مغرب میں بالاتفاق قنوت منسوخ ہے، تو فجر میں بھی بغیر حالت جنگ کے قنوت منسوخ ہے۔ عن ابراہیم قال انما كان علی یقنط فیها ها هنا لانه كان محاربا، حالت جنگ میں ہوا کرتے تھے۔ فكان يدعو على اعداء في القنوت في الفجر والمغرب، نماز فجر میں بھی اور نماز مغرب میں بھی۔ جب عام حالات میں نماز مغرب میں قنوت کا پڑھنا بالاجماع منسوخ ہے، تو نماز فجر میں بھی عام حالات کے اعتبار سے قنوت کا پڑھنا وہ منسوخ۔ فثبت بما ذکرنا ان مذهب علی فی القنوت هو مذهب عمر، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب قنوت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی طرح ہی ہے، جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ولم يكن علی يقصد بذلك الى الفجر خاصة لانه قد كان يفعل ذلك في المغرب فيما ذكر ابراہیم، جیسا کہ ابراہیم نخعی نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے، حضرت علی جنگ کی حالت میں نہ صرف فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے، مغرب میں بھی قنوت پڑھا کرتے تھے۔ جیسے کہ دیکھیں قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود عن شعبہ قال اخبرني حسین بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن معقل يقول صليت خلف علي المغرب فقنت ودعا فكل قد اجمع، جبکہ تمام علماء اور ائمہ کا اجماع ہے ان المغرب لا يقنت فيها اذا لم يكن حرب، عام حالات میں قنوت نہیں ہے مغرب کی نماز میں، وان علی انما قنت فيه من اجل الحرب، تو جزء حضرت علی صرف جنگ کی وجہ سے ہی نماز مغرب میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ فقنوت فی الفجر ایضا عندنا كذلك۔ واما ابن عباس، یہاں سے امام طحاوی حضرت عبداللہ بن عباس کا عمل پیش کر رہے ہیں۔ فروفی عنہ فی ذلك ما قد حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا قبیصة بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن عوف عن ابی رجاء عن ابن عباس قال صلیت معه الفجر فقنت قبل الرکعہ۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبداللہ بن عباس کا عمل دو طریقوں سے مروی ہے، ایک حضرت ابو رجا کے طریق سے مروی ہے۔ ابو رجا کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابن عباس نماز فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے، فقنت قبل الرکعہ، رکوع سے پہلے۔ اور دوسری جو طریق ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اسی مضمون کی روایت کو دوسری سند کے ساتھ امام طحاوی نقل کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا عمل ہے، وہ بھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عوف فذكر باسناد مثله وزاد وقال هذه الصلاة الوسطى، یہی نماز فجر نماز وسطی ہے۔ فقد يجوز ايضا في امر النبي في امر ابن عباس في ذلك ما جاز في امر علي، فنظرنا هل روي عنه خلاف لهذا، پر جب ہم نے غور فکر کیا کیا حضرت ابن عباس سے اس کے خلاف بھی کوئی عمل مروی ہے، تو ہمیں وہ عمل مل گیا سعید بن جبیر والی روایت، جس کے اندر حضرت ابن عباس کا نماز فجر میں قنوت نہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ عن سعید بن جبیر قال صلیت خلف ابن عمر وابن عباس فكانا لا يقنتان في صلاة الصبح، اور ایک دوسری سند کے ساتھ وبی قال حدثنا مجاہد عن سعید بن جبیر ان ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر، وبي قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عمران بن الحارث بن السلمي قال صليت خلف ابن عباس في داره الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده، قنوت نہیں پڑھتے بالکل ہی۔
وبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمران بن الحارث السلمي قال صليت خلف ابن عباس الصبح فلم يقنت قال ابو جعفر. تو یہاں سے امام طحاوی فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابن عباس کا عمل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہو، یعنی حالت محاربہ میں پڑھتے ہوں، اس کے علاوہ نہ پڑھتے ہوں. قال ابو جعفر فكان الذي يروي عنه القنوت هو ابو رجاء وانما كان ذلك وهو بالبصرة واليا عليها لعلي. جس کی تفصیل یہ ہے کہ جس وقت ابو رجا ابن عباس کے شاگرد بنے اس وقت حضرت ابن عباس بصرہ کے نگران تھے اور حالت جنگ تھی، اس لیے قنوت پڑھا کرتے تھے. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ، بصرہ میں والی مقرر تھے، نگران مقرر تھے. حضرت ابن عباس بصرہ کے نگران تھے اور حالت جنگ تھی، اس لیے قنوت پڑھا کرتے تھے. وَكَانَ أَحَدُ، اور یہ ابو رجا وہ ہیں کہ جو ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. بخلاف ذلك سعید، وكان احد من يروي عنه بخلاف ذلك، اور جو حضرت ابو رجا کی روایت کے خلاف ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں، ان میں سے ایک سعید بن جبیر بھی ہیں. ان کی نماز ابن عباس کے ساتھ وہ مکہ المکرمہ کی نماز تھی، اور یعنی یہ ابن عباس کے شاگرد بنے مکہ مکرمہ میں تھے اور وہ امن کی حالت تھی اور اسی لیے وہ قنوت کا نہ پڑھنا نقل کر رہے ہیں ابن عباس سے کہ وہ قنوت نہیں پڑھتے تھے. تو معلوم ہوا قنوت فی صلاۃ الفجر کے بارے میں حضرت ابن عباس کا جو مذہب ہے وہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کا ہی ہے. فكان ذلك الذي روينا عنهم القنوت في الفجر انما كان ذلك منهم للعارض، عارض کی وجہ سے نماز فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے، جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں. فقنتوا فيها وفي غيرها من الصلوات، نماز فجر میں بھی اور دیگر نمازوں میں قنوت پڑھا کرتے تھے. وتركوا ذلك في حال عدم ذلك العارض، اور اس عارض کے یعنی کہ جنگ کے حالات کے ٹل جانے کے علاوہ دیگر عام حالت میں انہوں نے قنوت کو ترک کیا، فجر میں بھی اور دیگر نمازوں میں بھی. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، اس کو دیکھ لیں، یاد کر لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.